حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان جو بھی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا جو اجر ہے وہ 10 نیکیوں سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے کرنے پر 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکی بڑھا دیتے۔ یعنی ایک نیکی عمل کے کرنے پہ 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی۔ جیسے معراج کے موقع پر بھی آپ نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعام ملا تھا، ان انعاموں میں ایک انعام یہ تھا کہ جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حصے میں نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو نیکی کر لیتا ہے اس کو 10 نیکیاں لکھی جاتی کرنے پر، اور جو کوئی برائی کا ارادہ کرتا تو کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا، اور برائی کر لے تو 1 گناہ لکھا جاتا۔ تو اب اس روایت میں یہ بتایا جا رہا کہ ایک نیکی کا عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک، ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں 700 گنا اس کا اجر لکھے۔ یعنی ایک عمل کرے، آپ ایک اچھا کام کیے، ایک خیر کا کام کرے، 10 نیکیاں اللہ دیں گے، بڑھاتے بڑھاتے 10 20 50 100 کتنے بھائی آخری؟ ارے بولو نا، 700 تک اللہ پاک دے سکتے نیکیاں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم نیکیوں کی کثرت کریں۔ اچھا، کوئی بھائی یہ بتا سکتے کہ نیکی کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے بھائی؟ جی، دوزخ سے بچ جاتے ماشاءاللہ۔ دوزخ سے کہاں؟ یہاں بچتے حیدرآباد میں، پھر کہاں؟ وہاں مرنے کے بعد۔ تو یہ مسئلہ نقد ہے ادھار ہے؟ کیا ہے بھائی؟ ادھار ہے۔ پبلک کیا سمجھتی ادھار، بلکہ لوگ اتنی توجہ نہیں دکھاتے، نہیں۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائی، یہ ایسا ادھار ہے، یہ کب نقد بنتا نہیں معلوم۔ جیسے ایک آدمی، ارے بھائی وہ مرے بعد میں نیکی کا اجر ملتا، مرنے کے بعد کام آتی نیکی۔ کب مرتے کس کو بھی نہیں معلوم ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 11 تاریخ ہے۔ 12 تاریخ کو اگر وقت طے رہ گیا تو آج جو نیکی کرے ہم کو ادھار دکھ رہی، لیکن اگر 12 تاریخ کو اللہ میاں کے پاس چلے گئے تو 12 تاریخ کو کیا ہو جاتی؟ وہ نقد ہو جاتی۔ تو اس وجہ سے نیکیوں میں سبقت کرنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا، اسی وجہ سے کہا جاتا جب کبھی کسی نیکی کا خیال آئے تو فوراً کر لینا۔ لوگ کیا کرتے؟ نیکی کا خیال آیا تو ٹال مٹول کرتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہتی کہ جو پارٹنر ہے نا، وہ پارٹنر اس نیکی کے خیال پہ ہم کو موٹیویٹ نہیں کرتا، اس وجہ سے ہم وہ نیکی کا خیال چھوڑ دیتے۔ وہی برائی کا خیال کرے تو کوئی بھی ریڈی رہتا، ارے کیا ہے بھائی، ایسی یارو چکر لگا کے آئیں گے، گھوم کے جا کے چلو جائیں گے۔ وہی اگر بولے نماز کو جا کے آئیں گے، بولے تو آپ جاؤ میں آ رہا ہوں، نہیں ابھی نہیں سوچتا، ارے انہوں نے آ رہا کہتے بھائی جانے دو، چھوڑو، اپن کیا جاتے، بول کے آدمی ارادہ چھوڑ دیتے۔ لیکن غلط کام میں سب ساتھ دیتے۔ برے جب بھی نیکی کا خیال آئے، صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا، درود پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، ماں باپ کی خدمت کرنے کا، بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، فوراً کر لینا۔ کیوں؟ پتہ نہیں یہ خیال پھر بعد میں آتا نہیں آتا۔ اس وجہ سے نیکی کے خیال کو اگنور نہیں کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں جنہیں بار بار نیکی کا خیال آتے رہتا، نیکی کا خیال موقع ملتے رہتا۔ کان میں اذان کا سنائی دینا کہ نیکی کا خیال نہیں ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کان سے اذان سننے کا موقع دینا یہ اس بات کا پروف ہے کہ ہم کو اللہ نماز پڑھانا چاہ رہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے دیکھو کیا بھائی مسجد کو نہیں آ رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، دعا کرو ہم صاحب اللہ میں توفیق دیو بول کے جاب پہ اگر نہیں آ رہے سمجھو کوئی تو بھی وہاں پر نہیں بول رہے ایسا۔ کیوں؟ کیا بھائی جاب پہ نہیں آ رہے؟ ہاؤ بھائی کل ذرا کام تھا تو چھٹی لے لیا تھا، کل سے آتا ہوں پکا پابندی سے، تو کل جاب پہ چلے گئے، کل جاب پہ گئے لیکن نماز کو نہیں گئے۔
کیا ہوا صاحب نماز کو کیوں نہیں آئے؟ بولے نہیں صاحب وہ اللہ میرے کو بلا رہے، میں توفیق دیو بول کے نہیں دیے بنا توفیق. وہ توفیق بول تو کون کو تم بھی ایک توفیق بھائی ہے کیا؟ وہ توفیق بھائی آگے ملتے السلام علیکم انا توفیق، میں توفیق ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں آپ کے پاس، بولے تو نماز پڑھتے نہیں. کان میں اذان سنائی دینا یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے. اذان سنائی مطلب چلو بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو نماز پڑھانا چاہ رہے ہیں، یہی توفیق ہے، یہی اللہ کی طرف سے ایک میسج ہے کہ اب آپ نماز پڑھ لینا. تو خاموش نماز کو آ جانا، قرآن شریف پڑھنا ہے، جیسے ہی خیال آیا قرآن شریف میں کو نہیں آتا تو قرآن شریف سیکھ لینا. یہ خیال آنا یہی توفیق ہے اللہ کی طرف سے. تو نیکی کی طرف ہمیشہ توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھو ایک نیکی پہ 10 سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ اس سے مستثنا ہے، یعنی الگ ہے، اس لیے کہ وہ صرف میرے یعنی اللہ کے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ مرحمت فرماؤں گا. یعنی انسان کیا کیا ہے بولو نیکیاں؟ نماز پڑھنا کیا ہے بولو؟ نیکی ہے نہیں ہے؟ قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، درود پڑھنا، صدقہ دینا، خیرات کرنا، عمرہ جانا، حج کو جانا، ایسے کتنے کام ہیں نیکی کے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا تو حساب 10 سے 700 گنا تک مل رہا، حساب کتاب ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرشتے سے لکھا دیتے یہ نیکی کرے اتنا اجر، یہ نیکی کرے اتنا اجر. لیکن روزے کے بارے میں یہ ہے کہ روزہ چونکہ بندہ اللہ کے لیے رکھتا ہے اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. کون دیں گے روزے کا بدلہ؟ اللہ ہی دیں گے. اچھا آپ اللہ دیں گے تو گن گن کے دیں گے، بے حساب دیں گے؟ کیسا دیں گے؟ بے حساب دیں گے. اور کیسا دیں گے؟ ایسے ہی نہیں دے دیں گے. سنو، کیونکہ روزے دار اپنی خواہش اور کھانے پینے کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے. اس کا ریزن بتایا اللہ تعالیٰ کہ قرآن، ذکر، صدقہ، خیرات، نماز، یہ سب اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ نہیں بولے میں دیتا ہوں بول کے، لیکن روزے کے بارے میں ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کیونکہ روزے دار اپنی خواہش اور کھانے پینے کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے، اسی لیے میں اس کو بدلہ دیتا ہوں. روزہ رکھتا آدمی، روزہ نام ہے کھانے سے پینے سے بچنے کا نام. شادی ہو گئے تو بیوی کے ملاقات کرنے کا نام، قریب جانے سے بچنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. یہ سب کس کے لیے کرتا آدمی؟ اللہ کے لیے. کھانے سے بچ رہا، پینے سے بچ رہا، جائز خواہش سے بچ رہا، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا فرماتے؟ میں خود اس بندے کو روزے کا بدلہ دوں گا.